سورہ کہف آیت نمبر 103 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں، بہت ہی غور سے پڑھنے والی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے پچھلی آیتیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھتا اور سمجھنا چاہتا بھی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ حق کو سمجھ سکے، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ اسے سارے باطل معبودوں کو، مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم نے اتنے باطل معبود، اتنے چھپے ہوئے معبود بنا رکھے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ کم عقل جو ہوتے ہیں، وہ اپنی بیماری کے لیے اپنا بلڈ ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں، اپنے رپورٹس نہیں کرواتے ہیں، کیونکہ وہ جاننا نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بیماریاں کیا ہیں، وہ اس حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ پرہیز کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ جینا نہیں چاہتے ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سائیکو پرابلم ہے۔ بالکل وہی چیز ہمارے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کی آنکھیں پردوں میں ہوتی ہیں اللہ کی نصیحت سے، یعنی سمجھ کے نہیں پڑھنا قرآن، ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے کہ یہ حق کو سن سکیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو ولی بنا کر اور ان کا سہارا لے کر اور واسطے وسیلے سے یہ اللہ کی رحمت کو پہنچ سکیں گے، یہ جنت کو پہنچ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام غلط فہمیوں کو یہاں پر دور کر دیا کہ تم میرے ولیوں کے ذریعے بھی میری رضا حاصل نہیں کر سکتے اگر تم نے قرآن کو نہیں سمجھا، اور سمجھنا اس لیے ہے کہ اس کے مطابق تم کو عمل کرنا تھا۔ اب دوبارہ بڑی خوبصورت اینڈنگ ہو رہی ہے سورہ کہف کی 103 آیت کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ فرما رہے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا لوزر کون ہے، سب سے بڑا گھاٹا پانے والا کون ہے۔ ہم سب کو بھی سمجھنا تھا، کیونکہ ہم سب ہر آیت میں اپنی شکل دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے مسئلے بڑے حل ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی شکل اس میں دیکھتے ہیں۔ اب جب اللہ نے یہ اعلان کیا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، حل ننبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا، کہ سب سے بڑا خسارہ پانے والا، گھاٹا پانے والا، لوزر اعمال کے اعتبار سے، آؤ ہم تمہیں بتائیں کون ہے۔ ہم نے کہا ہاں اللہ ضرور بتائیے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ ہے کہ ضائع ہو گئی اس کی تمام سعی، تمام جد و جہد دنیا کی زندگی میں، اور وہ سمجھتا رہا ساری زندگی کہ وہ جو کر رہا ہے وہ عین دین ہے، وہ دین کے مطابق چل رہا ہے، اور جبکہ اس کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن، اس کی دلیل اس کی کتاب سے اس کے پاس تھی نہیں، یعنی بغیر جانے، بغیر پروف کے وہ کچھ اور دین مانتا تھا، جبکہ دین تو وہ چیز ہے کہ جس کا پروف ہمارے پاس، ثبوت ہمارے پاس، دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہم اس سانچے میں سب کو چیک کریں، اپنے آپ کو بھی چیک کریں، اور ہر ایک کی باتوں کو ہم اندھے بہروں کی طرح نہ سنیں، ہم اپنے اس دین کا فیصلہ خود کریں۔ عالموں سے بے شک آپ ہیلپ لیجئے، ڈسکشن کیجئے، اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے ان کی عزت کیجئے، ان سے ڈسکس کیجئے، لیکن فیصلہ میں اور آپ ہم اپنے خود کریں گے۔ ہم خود اپنے قرآن کے مولوی ہیں، ہم خود اپنے قرآن کے عالم ہیں، ہم خود اپنے قرآن کے مفتی ہیں۔ ہمیں اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے۔ تمہیں ڈگریوں کی ضرورت ہوگی، الحمدللہ ہمیں ڈگریوں کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ سنو کہ وہ شخص، اس کی زندگی ضائع ہو گئی، کہ ضل سعیہم، برباد ہو گئی ان کی کوششیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کیونکہ انہوں نے دین کو سمجھ کر نہیں پڑھا، جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 101 سے، کہ جس کی آنکھیں پردوں میں رہتی تھیں، یعنی وہ نصیحت نہیں لیتا تھا، وہ اپنے آپ کو چیک نہیں کر سکتا تھا کہ آیا وہ جو بھی اللہ کے رسول پر اور اللہ پر باتیں کر رہا ہے اپنے بڑوں سے سیکھ کر، کیا وہ کرنی چاہیے، کیا وہ واقعی حق ہے؟ لیکن اس نے اندھے بہروں کی طرح لوگوں پہ ٹرسٹ کیا، اور جس نے اللہ اور رسول کی باتیں بتائیں سب آگے کرتا چلا گیا، اور اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں، اپنی ڈگریوں کے ساتھ وہ مست رہا۔
اللہ فرماتے ہیں اس کی ساری کوششیں ضائع ہوں گی، کیونکہ وہ ساری زندگی سمجھتا رہا بس جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اولئک، ایسے لوگ جن کے پاس قرآن کی نالج نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور پھر اس صورت میں ان سے کفر ہو گیا، ان کے رب کی آیتوں کا انہوں نے کفر کر گئے، کیونکہ ناسمجھی میں، جہالت میں یا ضد میں، جو بھی آپ لے لیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان لوگوں نے انجانے میں یا جہالت یا ضد میں اپنے رب کی آیتوں کا کفر کیا، اس کی ملاقات کی تیاری نہیں کی، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال کو غارت کر دیا گیا، اور ان کا یہ حال ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وزن بھی قائم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آپ سوچئے کہ وزن کس کا قائم ہی نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو ہے نا ہمیں بار بار ملتا ہے کہ وزن ہوگا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے بھاری ہوں گے، اور جس کے اعمال کم ہوں گے، تو سب کا اپنا اپنا منصب اور اللہ راستہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے وزن کو قائم ہی نہیں کیا جائے گا، اتنے بڑے ڈیفالٹر، اتنے بلیک لسٹڈ ہوں گے کہ انہوں نے اللہ رسول پر اتنا جھوٹ بولا ہوگا، اتنی منافقت کی ہوگی کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن وزن بھی قائم نہیں کیا جائے گا، جو سورہ محمد کہتی ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اعمال ہی کو ختم کر دیا جائے گا، نیک اعمال کو۔ یہ ان کی جزا ہے جہنم، بما کفروا، اس سبب سے جو انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے بنایا میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو ایک مذاق بنایا۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ لوگ کن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کی آنکھیں پردوں میں تھی میری نصیحت کو لینے سے، یہ پوائنٹ ہو رہا ہے، غور کیجئے گا کہ وہ قرآن مانتے تھے، جانتے تھے، دین کے ناطے کام بھی کرتے تھے، یہ ساری دیکھ لیں آپ کون لوگ، ہم سب اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور پھر جو اللہ فرما رہے ہیں میری آیتوں کا مذاق کرتے تھے، کہ مردہ لیٹا ہوا ہے آس پاس بیٹھ جاتے تھے قرآن خوانی کرنے، مردے کو پھر ثواب پہنچاتے تھے، پھر دانے پڑتے تھے، ایک ڈبے میں پڑے ہوئے دانے، ایک ڈبے میں بغیر پڑے ہوئے دانے، پھر مردے کو ثواب پہنچاتے تھے۔ کس کتاب میں، کس آیت میں لکھا ہے کہ آپ کا یہ پڑا ہوا منہ سے نکلا ہوا حرف وہ آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہو؟ اور پھر یہ قانون تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ہم مذاق نہیں کر رہے، ہم اس قرآن کو ختم پہ ختم کرتے ہیں بغیر سمجھے، ہم یہ سہ روزہ تراویح کرتے ہیں کہ بندے کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ اس نے 3 دن میں 10 پارے کیسے پڑھ لیا، ایک دن میں 10 پارے، اور پھر ہم بڑے سکون سے ایک ملبہ، ایک بوجھ اپنے سر سے اتارتے ہیں، جی میری تراویح میں تو میں نے قرآن ختم کیا، کیونکہ حدیثوں میں لکھ دیا گیا 2 قرآن ختم کر لو رمضان میں، 1 قرآن ختم کر لو۔ کس نے کہا تھا؟ قرآن کی اتنی بے عزتی، 1 ختم کر لو، 2 ختم کر لو، کسی بھی طرح کر لو، گنتی پوری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے ہر طرح کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق بناتے ہو، کہ جو اس میں لکھا ہے، جتنا رسولوں نے بولا ہے، اتنا تمہیں کافی نہیں ہوتا کہ تم اپنی 6 کتابیں اور 4 کتابیں بناتے ہو اور پھر اس سے رسولوں کو پہچانتے ہو؟ رسولوں کو اگر پہچاننا ہے تو قرآن تمہارے لیے بڑی خوبصورت پہچان ہے۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کمپیریزن میں کہ بے شک جن لوگوں نے حق کے ساتھ ایمان لائے، عمل بھی اچھے کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، سمجھا، اپنی برائیاں دور کی، اللہ اور رسول کے مذاق نہیں کرتے تھے، انہیں ڈر لگتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول پر جھوٹی باتیں کیسے کریں۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے، سب کو اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے، اور واقعی ہمیں بہت ہی خوف آئے غلط حدیثیں پڑھتے ہوئے، غلط حدیثیں بناتے ہوئے، اس کو حق سمجھتے ہوئے، یہ سب کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ ہم بہت ہی خطرناک کام کر رہے ہیں، اللہ رسول پر جھوٹ بولنا انتہائی خطرناک کام ہے، دنیا میں بھی ہم ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی کے کمپیریزن میں جو سننے کی طاقت رکھتے تھے، بدلنے کی طاقت اپنے آپ میں رکھتے تھے،
ان کو اللہ کی ملاقات بہت عزیز تھی. دیکھیں یہی پورا پیچھے چیپٹر چل رہا ہے. ان کو جنت الفردوس میں مہمان نوازی سے پیش کیا جائے گا، ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، نہیں وہ چاہیں گے اس سے نکلنا. اور پھر اب دیکھیں بڑی خوبصورت آیت آئی اللہ کی شان میں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لو کان البحر مدادا، کہ اگر دریا، اگر یہ سمندر روشنائی بن جائے، انک بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، یہ سمندر یہ انک کا کام کریں، روشنائی بن جائیں، تو البتہ یہ سمندر پانی ایزا انک ختم ہو جائے گی قبل یہ کہ ختم ہو باتیں میرے رب کی. یعنی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ چھوٹی سی شیشی آتی ہے انک کی اور پورے پورے سالوں گزر جاتے ہیں، دل چاہتا ہے ٹوٹ جائے تو جان چھوٹے، میلی ہو جاتی ہے لیکن ٹوٹتی نہیں، انک ختم نہیں ہوتی. تو آپ سوچئے انک کتنا کام دیتی ہے. اس پر اللہ فرما رہے ہیں کہ سمندر ختم ہو جائے لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں. تو آپ خود بتائیے کہ یہ جب ہم اللہ اور رسول پہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت بڑی خطرناک گیم ہم نہیں کھیل رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہوش عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا بنائے ہر لحاظ سے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر ہم لے آئیں اسی کے مثل اور بھی روشنائی، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، علل اعلان آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، تمہارے جیسا ہی مٹی کا بشر ہوں، لیکن تم میں اور اللہ کے نبی میں، یعنی ہم سب میں اور اللہ کے نبی میں کیا فرق ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام کو ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک نبی کی حیثیت سے، ایک رسول کی حیثیت سے چنا ہے کہ وہ ہم سب کے ہیڈ ہیں، ہم سب کے لیڈر ہیں. ان کو سلیکٹ کیا گیا، وہی ان کے قلب پر نازل ہوئی. یہ فرق ہے. یقیناً وہ بہت ہی بہترین انسان ہوں گے جبھی تو اللہ نے انہیں سلیکٹ کیا ہوگا. اس لیے لوگوں کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے کہ تم لوگ کس طرح کہتے ہو کہ نبی ہمارے جیسے انسان تھے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے جیسے انسان. یہ اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا کہنا کہ انما انا بشرم مثلکم، کہ میں بشر ہوں. نبی کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے تمہارے جیسا ہوں. فرق کیا ہے کہ یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، یہ فرق ہے. اور ہم اسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں. اور اس وحی میں خاص بات کیا درج ہے کہ انما الہکم الہ واحد، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ہے وحی کی ضرورت اور یہ تھا وحی کا مقصد کہ نبی اس لیے سلیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ شرک مت کرو، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں. تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، اے لوگوں سنو، جو امید رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کی تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرنا ہے قرآن کے مطابق. اس لیے ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی آیت 101 سے کہ دیکھو اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھو، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھو تو ملاقات تمہاری حسین ہوگی. عمل تم سوچ سمجھ کے اللہ کی رضا والے کرو گے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نہ شریک بناؤ اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی اتھارٹی میں. کسی ایک کو بھی شریک مت کرو. مت کہو کہ وہ قبر میں سے سنتے ہیں اور وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی اللہ زیادہ سنتے ہیں. یہ جھوٹ مت بولو، اللہ تم سب کی سنتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے جھوٹ سے بچا لے اور اللہ تعالی ہم سب کو صدیق بنا دے، سچا بنا دے. ہم سب کو اللہ کی کتاب تصدیق کرنے والا بنائے. پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.